السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ نمبر 9 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اس دنیا میں پیش آنے والے چند حیرت انگیز واقعات کا ذکر کیا۔ سورج گرہن کے وقت آسمان پر پیش آنے والے وہ حیرت انگیز واقعات آپ پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، آج اس ایپیسوڈ سے ہم اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے دنیا میں پیش آنے والے چند مزید حیرت انگیز اور دلچسپ واقعات کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان کے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ نے برمودا ٹرائی اینگل کا نام ضرور سنا ہوگا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے منسلک کہانیاں، قصے، ہوائی جہاز، بحری جہاز کے غائب ہو جانے، عجیب و غریب مقناطیسی قوتوں، حتیٰ کہ دجال کی موجودگی سے متعلق بھی بہت سے واقعات و قصے کہانیاں سنی ہوں گی۔ ناظرین، ویسے تو برمودا ٹرائی اینگل سے متعلق لاتعداد ڈاکیومنٹریز، ویڈیوز اور ٹی وی سیریز موجود ہیں جس میں آپ برمودا ٹرائی اینگل کے متعلق بہت ساری دلچسپ معلومات پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں پر آج تک تاریخ میں حیرت انگیز واقعات ہو چکے ہیں۔ ان واقعات میں ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کے پراسرار طور پر گم ہو جانا، حتیٰ کہ ان کا ملبہ بھی نہ ملنا، ان واقعات کا تسلسل اتنا زیادہ تھا کہ اس جگہ کی پراسراریت بڑھنے لگی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی پراسراریت کم ہونے لگی اور لوگوں کی دلچسپی اس میں کم ہو گئی، جس کی ایک بڑی وجہ انٹرنیٹ پر موجود فلائٹ ڈیٹا ہے۔ ناظرین، فلائٹ ڈیٹا کی دستیابی سے مختلف جہازوں کے روٹس پبلک ہونے لگے جو برمودا ٹرائی اینگل سے خیر و عافیت اور صحیح سلامت گزر چکے تھے۔ آج اسی وقت بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر فلائٹ ڈیٹا کو گوگل کریں اور دیکھیں کہ برمودا ٹرائی اینگل کے جو مخصوص ایریا ہے وہاں سے کتنے ایئر کرافٹس گزر رہے ہیں، لیکن اس علاقے میں تواتر سے تاریخ میں ہونے والی ہوائی اور بحری جہازوں کی گمشدگیاں ایک حقیقت ہیں۔ تو آئیے پھر آج ہم برمودا ٹرائی اینگل میں ہونے والی ان گمشدگیوں اور اس میں چھپے گمشدہ اسرار کی تلاش میں کھوج لگاتے ہیں۔ ناظرین، آپ میں سے جو لوگ پہلے برمودا ٹرائی اینگل کا نام سن چکے ہیں وہ ضرور یہ جانتے ہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل میں تاریخ میں ہونے والی گمشدگیاں ایک حقیقت ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم برمودا ٹرائی اینگل میں چھپے اسراروں کی گہرائیوں میں اتر جائیں، میں ان لوگوں کو برمودا ٹرائی اینگل کا ایک مختصر سا خاکہ ضرور دینا چاہوں گا جو آج پہلی مرتبہ برمودا ٹرائی اینگل کا نام سن رہے ہیں۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے پورٹو ریکو اور برمودا آئیلینڈز کے درمیان ایک ٹرائی اینگل یعنی مثلث نما ایریا ہے جس کو برمودا ٹرائی اینگل کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ سارا علاقہ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کے پانیوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، چونکہ یہ سارا علاقہ پانیوں پر ہی مشتمل ہے لہٰذا اس کی کوئی فزیکل باؤنڈری موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی مختلف ذرائع اس کی پیمائش اور اس کی لمبائی مختلف بتاتے ہیں جو تقریباً 13 لاکھ کلومیٹر سے لے کر بعض کے مطابق 40 لاکھ کلومیٹر کے طویل رقبے پر ہے۔ ناظرین، اس علاقے کی اہمیت سن 1950 کے بعد بڑھنا شروع ہوئی جب ایک مقامی نیوز پیپر دی میامی ہیرلڈ نے ایک نیوز رپورٹ شائع کی۔ پھر 2 سال کے بعد فیٹ نامی ایک میگزین نے ایک آرٹیکل پبلش کیا، اور یہی وہ آرٹیکل تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل کو ایک پراسرار ترین جگہ کی حیثیت سے شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد ناظرین پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، مثلاً دی امریکن لیجن میگزین میں برمودا ٹرائی اینگل سے متعلق گمشدہ جہازوں پر ایک آرٹیکل لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد امیزنگ سٹوریز نامی ایک آرٹیکل میں برمودا کی گمشدگیوں پر ایک رپورٹ شائع کی گئی، اور اس کے بعد پھر انویزیبل ہورائزنز نامی ایک بک میں تو مزید کافی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں لکھا گیا۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل سے متعلق دنیا کی تقریباً ہر زبان میں آرٹیکلز اور کتابیں موجود ہیں۔ مثلاً عربی زبان میں لکھا ہوا عبدالرحمن بکر کا یہ ناول، اور اس کے بعد اردو میں جزیرہ برمودا اور مثلث برمودا نامی کئی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن آخر برمودا ٹرائی اینگل کی اس اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ 19ویں صدی کے نصف سے لے کر اب تک تقریباً کم و بیش 50 کے قریب بحری جہاز اور 20 ہوائی جہاز اس ایریے میں، اس علاقے میں
لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ جہاز تو واپس ملے ضرور، لیکن ان میں موجود کریو یعنی جہاز کا عملہ حیرت انگیز طور پر غائب تھا۔ جی ناظرین، حیرت انگیز طور پر غائب۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، بنیادی طور پر جب کوئی بھی جہاز کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ ایک ڈسٹریس سگنل اپنے کنٹرول ٹاور میں ضرور بھیجتا ہے۔ یہ ڈسٹریس سگنل اس وقت بھیجا جاتا ہے جب جہاز کسی غیر معمولی آفت یا غیر معمولی طوفان کا شکار ہو جائے۔ اور ناظرین، یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس برمودا ٹرائی اینگل میں گم شدہ ہونے والے جہازوں میں سے 90% جہازوں نے کوئی ڈسٹریس سگنل دیا ہی نہیں، اور وہ تمام جہاز یوں غائب ہوئے جیسے صفحہ ہستی میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ برمودا ٹرائی اینگل میں ہونے والی ان گمشدگیوں سے متعلق چند مشہور گمشدگیوں کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اس معاملے کی اور اس علاقے کی حساسیت کا اور گہرائی کا اندازہ ہو سکے۔ اس علاقے میں ہونے والی گمشدگیوں میں رپورٹڈ سب سے پہلی گمشدگی انگلینڈ کے ایک جہاز HMS اٹلانٹا کے ساتھ 1880 میں پیش آیا، جب یہ پورا کا پورا جہاز اپنے عملے سمیت غائب ہو گیا اور اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد ہونے والی ایک دوسری بڑی گمشدگی US کے ایک جہاز USS سائیکلوپس کے ساتھ ہوا، جو کہ آج بھی امریکہ کے بحری جہاز میں ہونے والا دوسرا بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے، جو پورے 300 کرو کے مسافروں کے ساتھ غائب ہو گیا۔ ناظرین، 1918 میں امریکہ کے اس غائب ہونے والے جہاز کے ایک سال کے بعد ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ امریکہ کے ساحلوں پر کیرل ڈیئرنگ نامی امریکن جہاز تیرتا ہوا پایا گیا، لیکن اس پر اس کا کوئی بھی عملہ موجود نہیں تھا، اور حیرت انگیز طور پر جہاز پورے کا پورا سالم تھا، اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کرو کے تمام لوگ کہاں گئے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، نہ ہی ان کی کوئی لاشیں ملیں۔ گمشدگی کا ایک اور مشہور واقعہ فلائٹ 19 کے نام سے ہے، جو 1944 سے 45 کے دوران 5 جہاز جو ایک گروپ کی شکل میں فلائی کر رہے تھے اس ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزرتے ہوئے پوری سرار طور پر غائب ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ان کی تلاش میں جانے والا ایک اور ریسکیو جہاز بھی غائب ہو گیا۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ریسکیو جہاز تو ہر طرح کی موسمی آفات اور ہنگامی حالتوں سے نمٹنے کے لیے تمام قسم کی ایکوپمنٹ سے لیس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جہاز یہاں گم ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین 1955 میں ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، جس میں ایک پلیجر یاچ یعنی کہ ایک پارٹی یاچ، یہ جہازوں کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جس میں لوگ پارٹی کرنے یا انجوائے کرنے کے لیے سمندر میں جاتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ یاچ ساحل کے قریب پہنچی، اس یاچ کا جب معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ یاچ کسی بھی جشن یا جشن کو منانے والے کے بغیر بالکل صحیح سالم موجود تھی، اور ایک بھوت کی طرح تیرتی چلی آ رہی تھی، اور یہ ایسی مضبوط کشتی تھی جس پر عملے کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، اور عملے کے غائب ہو جانے کے بعد وہ بھٹکتی ہوئی تیرتی پھرتی تھی۔ یہ تو ناظرین صرف چند واقعات تھے جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیے، لیکن یہاں تقریباً 50 کے قریب بحری جہاز اور 20 کے قریب ہوائی جہاز گمشدہ ہو چکے ہیں۔ مان لیا جائے کہ اگر برمودا ٹرائی اینگل کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر تاریخ میں ہونے والی ان گمشدگیوں کی آخر کیا وجہ ہے؟ اور کیا برمودا ٹرائی اینگل دنیا میں اپنی پوری سراریت اور اپنی نوعیت کی واحد ایک جگہ ہے، یا ایسی اور بھی بہت سی جگہیں موجود ہیں؟ تو جی ہاں، مثلاً جاپان کے قریب پیسیفک اوشنز کے ساحلوں میں موجود ڈریگنز ٹرائی اینگل، یا پھر الاسکا کے جنگلوں میں موجود الاسکن ٹرائی اینگل۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر برمودا ٹرائی اینگل سے بہت زیادہ یعنی تقریباً 16,000 کے قریب گمشدگیاں آج تک رپورٹ ہو چکی ہیں۔
ناظرین، آج سے ہم سیریز کے اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے ان گم شدہ اسراروں کی پے در پے دریافت، تلاش اور پھر اس کے بعد آپ کو حیرت انگیز طور پر چونکا دینے والے ایسے انکشافات ہوں گے جنہیں شاید عقل تسلیم نہ کرے۔ ناظرین، اگلی ایپیسوڈز میں ہم برمودا ٹرائی اینگل سے بھی کہیں زیادہ مافوق الفطرت اور اسرار سے بھرپور جگہوں کا ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان اسرار کی حقیقت جان سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا اپنی آراء دینا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔